کس شان سے فرمائی تعمیر مدینے کی، کس شان سے فرمائی تعمیر مدینے کی، چمکا دی محمد نے تقدیر مدینے کی، چمکا دی محمد نے تقدیر مدینے کی۔ یہ واقعی وہ حقیقت سے جڑا ہوا شعر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مدینے کا جو نام تھا وہ یثرب تھا۔ علماء نے لکھا ہے تاریخ میں کہ لوگ اس جگہ میں جانے سے ڈرتے تھے، لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جو یثرب میں جائے گا وہ بیمار ہو جائے گا، اسے بخار لگ جائے گی، اس لیے لوگ اس طرف رخ ہی نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی فرمائی کہ آپ یثرب کی طرف ہجرت کریں گے، آپ کی وہ ہجرت گاہ ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جہاں آپ جائیں گے اس جگہ کا نام بھی بدل جائے گا، اس جگہ کی فضا بھی بدل جائے گی۔ اس جگہ میں رسول اللہ پہنچے، اللہ نے واقعی مدینے کی تقدیر بدل ڈالی، لوگ کھینچے کھینچے چلے آنے لگے۔ جس جگہ کو لوگ بیماری کی جگہ سمجھتے تھے اس جگہ کو لوگوں نے شفا کی جگہ سمجھی، بلکہ ایسے لوگ وہاں جمع ہو گئے کہ لوگوں نے دعائیں کی، تمنائیں ظاہر کی کہ ان کی زندگی اسی جگہ پہ ختم ہو، ساری دنیا وہاں آنے لگی۔ اس لیے شاعر نے جو شعر لکھا ہے، کس شان سے فرمائی تعمیر مدینے کی، چمکا دی محمد نے تقدیر مدینے کی۔ میں بندہ عاصی ہوں، آیا ہوں مدینے میں۔ عاصی گنہگار کو بولتے ہیں، ہم اپنے بارے میں یہ بول رہے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں۔ میں بندہ عاصی ہوں، آیا ہوں مدینے میں۔ میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، آیا ہوں مدینے میں، آیا ہوں مدینے میں۔ لوگوں مجھے پہنا دو، لوگوں مجھے پہنا دو زنجیر مدینے کی، لوگوں مجھے پہنا دو زنجیر مدینے کی۔ یہ واقعی ایک ایسا شہر ہے جہاں جانے کے بعد انسان جب واپس لوٹتا ہے تو روتا ہی ہوا ہی واپس آتا ہے، حالانکہ وہ اپنے گھر بار کی طرف واپس آ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے کاروبار کی طرف، اپنے اہل و عیال کی طرف، خاندان کی طرف واپس آ رہا ہوتا ہے۔ جہاں بھی جائے خوشی سے آئے گا انسان، لیکن بیت اللہ اور مدینے کو اللہ نے ایسا بنایا ہے جب انسان واپس آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، اور جب بھی وہ دن یاد کرتا ہے جو وہاں گزرے
تو اسے فوراً رونا آتا ہے، وہ رونے لگ جاتا ہے. اور یہ حقیقت. ابھی قریب میں نے ایک مضمون پڑھا کہ ایک صاحب نے لکھا کہ میں ایک مرتبہ دیکھا کہ مدینے کی پولیس بڑی چوکنا کسی کا انتظار میں کھڑی تھی. وہ دیکھ رہی ہے کسی کو تلاش کر رہی ہے اور چھپ کے تلاش کر رہی ہے. میں پریشان تھا کہ آخر ان کو ہوا کیا. لیکن دیکھا کہ جیسے ہی گیٹ سے نوجوان داخل ہوا تو یہ چھپی ہوئی پولیس ایک دم سے اس پر حملہ کر کے اسے اپنے گرفت میں لے. اور وہ نوجوان رونے لگا. مجھے دیکھ کے بڑا ترس آیا تو میں قریب جا کے میں کہنے لگا کہ بھائی اس انسان کو اس طرح کیوں گرفتار کر رہے ہو؟ تب انہوں نے بتایا کہ 3 سال پہلے یہ یہاں آیا تھا، اس کا ویزا ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ چھپ کے پھر رہا ہے تو ہم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی ہے. یہ یہاں سے جانے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ لکھتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ روتے ہوئے اتنے درد سے اس نے درخواست کی. کہا ان پولیس والوں سے اس نے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ آقا کے قریب جا کے سلام پیش کرنے دے دو، میں واپس چلا جاؤں گا. اس کے رونے سے مجھے بڑا ترس آ گیا. میں نے پولیس والوں سے کہا کہ بھائی جب اتنی درخواست کر رہے تو اسے موقع دے دو کہ وہ وہاں جا کے سلام پیش کر لیں. تو انہوں نے کہا 3 سال سے یہی بول رہے ہیں، ہر مرتبہ یہی بول کے اندر جاتے ہیں، پھر وہاں سے کہاں جاتے نہیں پتا، غائب ہو جاتا ہے. بڑی مشکل سے اب ہاتھ لگا ہے، اب ہم اسے اندر جانے نہیں دیتے. میں نے دیکھا وہ نوجوان اتنے جذبے میں تھا کہ وہ چیخ مارتے ہوئے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہا کہ نبی جی جب میں نے اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں یہی سوچ کے نکلا تھا کہ بس آپ کے قدموں کے پاس ہی رہوں. یہ لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، آپ سے میرا معاہدہ ہوا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. وہ دھاڑے مار کے روتا رہا. روتے روتے اس نے اپنی گردن نیچے کی اور اسی حال میں اللہ کو پیارا ہو گیا. اس کا جنازہ تیار ہوا. وہ صاحب لکھتے میں اس کے جنازے میں اہتمام سے شرکت کی میں نے، لیکن جب جنازہ اٹھانے کا وقت آیا نا، وہ جو پولیس والے تھے وہ کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہے تھے، وہ خود اٹھائے لے جا رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ مجھے کندھا دینے کا موقع دے دو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کے مجرم ہیں، یہ بڑی محبتوں سے آیا تھا، ہم اسے زبردستی باہر بھیجنا چاہتے تھے، لیکن اپنے عشق میں اتنا کامل ہے کہ اس نے رسول اللہ سے ایسی دعا مانگی، اللہ سے ایسی دعا مانگی اس نے رسول اللہ کی صحبت میں کہ اسی جگہ پہ وہ دنیا سے رخصت ہو. یہ صحابہ کی بھی تمنا ہے. میرا نبی کی ایک حدیث یاد آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی مدینے میں موت ہو جائے گا، جو وہاں مر سکتا ہے، چاہیے کہ ان سے وہاں رک کے اپنی زندگی ختم کر لیں. نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کا گواہ بھی بنوں گا، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی، میں اس کی شفاعت کروں گا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ مجھے شہادت چاہیے لیکن تیرے نبی کا شہر بھی چاہیے. جنگ لڑنے کے لیے نبی کے شہر سے باہر نکلنا پڑے گا. کہا مجھے شہادت بھی چاہیے لیکن یہ شہر بھی چاہیے. اس لیے اللہ نے نظام چلایا. مسجد نبوی میں مصلی پہ حضرت عمر پہ حملہ ہوا تھا. شہادت کی موت بھی ملی اور رسول اللہ کے شہر میں بھی ملی. اتنے مخلص تھے، اس شہر سے اتنی محبت تھی. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. حضرت عثمان کو چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا گیا تھا. اب پتہ ہے ان کا پانی روک دیا گیا. بعض علماء نے لکھا ہے 40 دن تک ان کو پانی نہیں دیا گیا. بہت مشکل میں تھے. حضرت علی اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم یہ سب آ گئے. حضرت عثمان سے اجازت مانگی کہ عثمان اجازت تو مشکل نہیں ہے، ان کو ہم یوں بھگا دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا میں میرے نبی کے شہر کو گندہ کرنا نہیں چاہتا. یہ میرے نبی کا شہر ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہاں جھگڑا ہو، یہاں کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ یہاں خون خرابہ ہو. میرے نبی کے شہر کو میں گندہ کرنا نہیں چاہتا. لوگوں کی یہ تمنا تھی کہ وہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ میں تھے. وہاں ایک انسان نے اللہ کے حضرت علی کو ایک چیز تحفے میں دی تو حضرت علی کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک اور چیز ہے تمہاری، ایسی تمہارے پاس کوئی ایک اور چیز ہے. حضرت حسن نے فرمایا ابا جان آپ نے کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی، آج اس سے یہ چیز کیوں مانگ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک چیز ایسے ہی مسجد نبوی میں رکھتی رہے. تب انہوں نے کہا تھا کہ ابا آپ کا جسم یہاں ہے لیکن آپ کا دل مدینے میں. یہ جو بات ہے نا لوگوں مجھے پہنا دو زنجیر مدینے کی، یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے. میں بندہ عاصی ہوں، آیا ہوں مدینے میں. میں بندہ عاصی ہوں، آیا
شان سے فرمائی تعمیر مدینے کی، طیبہ کے نظاروں کو بھر لایا ہوں آنکھوں میں۔ علماء نے یہاں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جب کوئی بیت اللہ کے سفر سے واپس آئے نا تو ان کی آنکھوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھنی چاہیے۔ جب کوئی مدینے سے واپس آئے تو ان کی آنکھوں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنی چاہیے کہ یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے کائنات کی سب سے قیمتی چیزوں کو دیکھا ہوا ہے۔ شاعر کہتے ہیں طیبہ کے نظاروں کو بھرلایا ہوں آنکھوں میں، طیبہ کے نظاروں کو، طیبہ کے نظاروں کو بھرلایا ہوں آنکھوں میں، بھرلایا ہوں آنکھوں میں، لایا ہوں مدینے سے، لایا ہوں مدینے سے جاگیر مدینے کی، کس شان سے فرمائی تعمیر مدینے کی۔ آگے کا جو شعر ہے یہ دعا یا جملہ بھی ہے، جب یہ شعر ختم ہو تو آمین بھی بولتے ساتھی۔ یا رب میری آنکھوں کو وہ خواب عطا کر دے، یا رب میری آنکھوں کو، یا رب میری آنکھوں کو وہ خواب عطا کر دے، وہ خواب عطا کر دے، جس خواب سے ہوتی ہو، جس خواب کی ہوتی ہو تعبیر مدینے کی۔ آمین بولے ساتھی۔ جس خواب کی ہوتی ہے تعبیر مدینے کی۔ سب کی خواہش ہے نا مدینے میں جانے کی، کیونکہ میرے بھائیوں اتنی محبت والی جگہ ہے، کائنات میں سب سے زیادہ محبت والی جگہ اس لیے ہے کیونکہ وہاں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے۔ ہمارے اکابر نے محبت میں ایسے ایسے اعمال کیے ہیں۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت اپنی داڑھی سے رسول اللہ کا روزہ انور کو صاف کرتے تھے۔ بعض علماء کے بارے میں لکھا ہے مدینے سے بہت پہلے ہی وہ اپنا جوتا نکال لیا کرتے تھے۔ لوگ ان سے کہتے حضرت آپ بڑے نرم ہو، آپ کو تکلیف ہو جائے گی۔ وہ کہتے کہ میں اس شہر میں چپل کے ساتھ کیسے چل سکتا ہوں جس جگہ میرے نبی نے قدم رکھا۔ یہ محبت تھی مدینے سے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب مدینے میں آئے 3 دن کے بعد واپس جانے لگے، لوگوں نے کہا حضرت آپ تھوڑا اور رکے، ہم آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ حضرت تھوڑے دن رکے پھر جانے لگے، لوگوں نے کہا حضرت آپ رکے تو صحیح، کہا نہیں میں اور برداشت نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا نبی کے شہر میں رکنے میں حرج کیا ہے؟ انہوں نے کہا 11 دن ہو گئے میں نے آج تک استنجا نہیں کیا، 11 دن میں اس شہر میں ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس شہر میں گندگی کیسے کروں جو میرے نبی کا شہر ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں خواب تو سب دیکھتے ہیں، لیکن وہ خواب جب صبح میں اٹھ کے جاؤں صاحب جو تعبیر بولنے والے ان سے معلوم کرے تو وہ اگر یہ کہے گا کہ انشاءاللہ مدینے میں جائیں گے تو یہ بڑا اونچا خواب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار وہاں کی حاضری میسر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی